Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies with this dua, Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase me in knowledge. Students, as you know, we have started lesson number 1, civil life in Pakistan, in the previous lesson. And we have read about the term consensus in the previous lesson and the importance of consensus. Today we will start from the last paragraph of this topic, and in this topic we will read the thinking and beliefs of some Muslim scholars and leaders. So let's start our studies. According to our great leaders and thinkers such as Sir Syed Ahmad Khan, 1817 to 1898 یہ ڈیوریشن ہے سر سید احمد خان ہمارے بہت ہی جو ہیں زبردست لیڈر اور اسکالر تھے جنہوں نے خاص طور پہ مسلمانوں میں جو ایک کمی تھی سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی جس وجہ سے سب کانٹیننٹ میں جب انگریزوں نے اپنی حکومت بنائی تو اس میں ہندوؤں کو زیادہ جگہ ملی، مختلف عہدے ملے، کامیابیاں ملی، لیکن مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے. تو یہ ریئلائز کیا تھا سر سید احمد خان نے کہ اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایجوکیشن میں تعلیم کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. اور پھر سر سید احمد خان نے اپنی کوششیں شروع کی اور مسلمانوں کے لیے جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے، جو کالج کھولے تاکہ مسلمان جو ہیں تعلیم حاصل کریں. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ مسلمانوں کو اس چیز کی طرف راغب کیا، مسلمانوں کو انکریج کیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، ترقی کریں، تبھی مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے جو ہے وہ آگے نکل سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ 1817 سے 98 تک کا ہے. اس کے بعد دوسرے محمد علی جوہر، یہ بھی مسلمانوں نے جو پاکستان کے قیام کے لیے جو تحریک شروع کی اور اس کے بہت بڑے اور بہت اہم لیڈر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، یکجا کیا اور پاکستان کی تحریک میں آگے رہے. اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال 1877 to 1938 ان کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے، لائف ٹائم. اور علامہ اقبال کے بارے میں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے، ہمارے جو ہیں وہ نیشنل پوئٹ ہیں، قومی شاعر ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا، مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ سوچ پیدا کی کہ وہ ایک قوم ہے، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے اندر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ تحریک پیدا کی. تو ہمارے جو اسکالرز ہیں، جو لیڈر تھے، یہ بہت مشہور اور بہت قابل احترام ہمارے لیڈرز ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کنسنسس کے بارے میں وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں. سوسائٹی شوڈ بی گائیڈیڈ بائی دا کنسنسس آف اٹس سٹیزنز. یہ ان سب کی سوچ تھی. اکارڈنگ ٹو آر لیڈرز، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے تھنکرز ہیں، مفکر ہیں، یہ لوگ جیسے کہ سر سید احمد خان، محمد علی جوہر، علامہ اقبال، ان لوگوں کی کیا سوچ تھی کہ سوسائٹی شوڈ بی گائیڈیڈ بائی دا کنسنسس آف اٹس سٹیزنز، کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور وہ ترقی بھی اسی صورت میں کر سکتا ہے جب اس کے شہریوں کے درمیان جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو شہری ہیں، ان کے درمیان کنسنسس ہو، اتفاق رائے ہو. ان ہز فیمس پوئم جاوید نامہ 1932 1932 میں انہوں نے لکھی تھی، بہت مشہور پوئم ہے جاوید نامہ. اقبال روٹ، علامہ اقبال نے لکھا، ڈو یو نو واٹ اے نیشن از؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم کیا ہے؟ اٹ از ٹو ہیو اے سنگل ویژن وتھ 1000 آئیز. قوم کیا ہے کہ ایک نظریہ ہونا، یعنی کہ اس کا ایک نظریہ ہو لیکن ہزاروں آنکھیں ہوں. مطلب یہ کہ قوم کتنی ہی بڑی ہو، وسیع ہو، کتنی ہی ان لوگوں کی تعداد ہو، لیکن ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا فکر جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے.
Based on these words, our aim should be to care about everyone's opinions and nobody's voice should be ignored. اور انہی جو لائنز ہیں، جو ورسز ہیں جو علامہ اقبال نے لکھی جاوید نامہ میں، کہ قوم در حقیقت کیا ہے؟ قوم وہ ہوتی ہے جن کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے. اور انہی لائنز کے اوپر ہمارا کیا ایم ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کیئر اباؤٹ ایوری ونز اوپینینس، کہ ہر شخص کا جو نظریہ ہے، ہر شخص کی جو سوچ ہے، اس کو ہم ضرور اپنے سامنے رکھیں. کوئی بھی شخص اپنی سوچ کو کسی کے اوپر حاوی نہ کرے. کوئی بھی شخص جو ہے اگر طاقتور ہے، با اختیار ہے، اس کے پاس بڑا اقتدار ہے، عہدہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص اپنی رائے جو ہے وہ سب لوگوں کے اوپر نہیں ڈال سکتا جب تک وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس بات پر رضامند نہ ہوں، اس بات کے لیے تیار نہ ہوں. اینڈ نو بڈیز وائس شوڈ بی اگنورڈ، اور کسی بھی شخص کی آواز جو ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، درگزر نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی ہر شخص کی بات سنی جائے، ہر شخص کی رائے سنی جائے. جیسے کہ ہم نے کل لیسن میں اگزامپل لی تھی ایک کلاس کی، اسٹوڈنٹس کی، 30 اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان سے سب سے مشورہ کیا گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آؤٹ ڈور گیمز کے لیے. تو 20 کی رائے جو ہے وہ فٹ بال کھیلنے کی تھی، 10 کی رائے جو تھی وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے. تو ٹیچر جو ہے، جو لیڈر تھا، اس کو چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرے، تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ ناخوش نہ ہو، کوئی بھی بچہ ناراض نہ ہو، بلکہ ہر ایک جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. اسی طرح سے جو لیڈر ہے، حکمران ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر شخص کی رائے کو سامنے رکھے، عوام کی سوچ، اس کے فکر کو سامنے رکھے اور پھر ڈیسائیڈ کرے، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی ڈیسیژن جب لیا جائے ملک میں تو تمام لوگ مطمئن ہوں اور کسی کو بھی اس پر اختلاف نہ ہو. تو ہمارے لیڈر اور اسکالرز جو ہیں وہ بھی یہی سمجھتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح 1876 to 1948, the founder and the first Governor General of Pakistan, and Liaquat Ali Khan 1896 to 1951, the first Prime Minister, both made every effort to organize the social and political life of Pakistan along these lines. پاکستان بننے سے پہلے ہمارے یہ جو 3 لیڈرز تھے، اسکالرز تھے، سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، ان کی تھنکنگ کیا تھی وہ ابھی ہم نے دیکھا. ڈو یو تھنک وٹ اے نیشن از؟ اور اسی تھنکنگ کو لے کر جب پاکستان بنا، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے، اور اسی طرح سے لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے مل کر کوشش کی اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا کہ تمام جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ سوشل ہوں یا پولیٹیکل، یعنی معاشرتی ہوں یا سیاسی. معاشرتی ہوتا ہے کہ یعنی کہ تمام لوگ جہاں مل کے رہتے ہیں، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اکٹھے رہنے سے جو آپس کے ایک دوسرے کے معاملات ہیں وہ معاشرتی ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل ہوتے ہیں سیاسی، یعنی کہ جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں، ادارے چلانے ہیں، حکومت چلانی ہے، مختلف پارٹیز ہیں، ان کے درمیان معاملات اور تعلقات ہیں، اسی طرح دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ سارے سیاسی ایشوز ہیں. تو چاہے معاشرتی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، ان سب میں جو ہے وہ یہی پوائنٹ مد نظر رکھنا چاہیے. کون سا؟ کہ ہر شخص کے جو اوپینین ہے، ہر شخص کی جو رائے ہے وہ سامنے رکھی جائے. ہر ایشو کو ڈسکس کرنے سے پہلے اور کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے اس کو تمام لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور ان سے رائے لی جائے، اور تمام لوگوں کی رائے کے حساب سے کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن لیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، کسی کو بھی ناراضی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈیسیژن جو ہے وہ دیرپا ہوگا، وہ فیصلہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا اور آئندہ کے لیے ملک کے مفاد میں ہوگا. In Pakistan, consensus can be desired and achieved in all areas of civil life, such as art and literature, politics, religion, and education. پاکستان میں کنسنسس جو ہے وہ ہر جگہ پر، ہر ادارے میں ہونا چاہیے. جتنے بھی معاشرتی معاملات ہیں اور عوام سے ریلیٹڈ جو بھی جو ادارے ہیں، جو شعبے ہیں، ہر شعبے میں کنسنسس جو ہے وہ
ضروری ہے. سچ ایز آرٹ اینڈ لٹریچر، جیسے کہ ادب ہے، فن ہے، اسی طرح پالیٹکس، سیاست میں، ریلیجن، مذہب میں، یا پھر ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے پاکستان کا، ہر شعبے میں کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کنسنسس کے ذریعے جو بھی کے ساتھ جو ادارہ چلے گا، جو شعبہ ہوگا، وہ ترقی بھی کرے گا اور کامیابی بھی حاصل کرے گا، اور کسی بھی انسان کو اس پر اختلاف نہیں ہوگا. کنسنسس سے ریلیٹڈ یہی جو ابھی ہم نے لاسٹ میں پڑھا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر کن جگہوں پر کنسنسس ہونا چاہیے، ضروری ہے، اس میں آرٹ اینڈ لٹریچر، پالیٹکس، ریلیجن اور ایجوکیشن ہے. پھر اب ہم ون بائی ون پڑھیں گے آرٹ اور لٹریچر میں کنسنسس کیا ہے، اور اس کے بعد پھر پالیٹکس، ریلیجن وغیرہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ نے اس تمام جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور وہ پوائنٹس یاد رکھیں ہمارے لیڈر اور اسکالر کیا سمجھتے تھے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے آرٹ اینڈ لٹریچر، انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.